اب اس میں بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کرکس اس وقت جو آپ نے بتانا ہے کہ رسم و رواج کی جو سماجی اور معاشرتی نقصانات ہیں وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں، اور وہی بات ہے، یہ بھی کیٹیگوریکل بات ہو گئی کہ تمام رسوم جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں ایک سمجھ لیجیے کہ کوشچن فلوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمارے ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا جو اس کے خلاف ڈیسیجن ہے باقاعدہ، لاہور ہائی کورٹ کا، اور وہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا چند برس پہلے، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ سو موٹو لیا تھا اس پہ۔ اچھا، فادرز ڈے ہمارے یہاں منایا جاتا ہے، مدرز ڈے منایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اب یہ رسومات بن گئی، یہ رسمیں بن گئی ہیں دنوں کے نام پر، تو وہ تو ساری چیزیں دیگر تو خارج ہو گئی۔ بالکل بتائیے۔ ان رسومات اور رواج جو شریعت کے خلاف ہیں، ان پر عمل کر کے ہم اسلام سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بنیادی بات آپ دیکھیں کہ شادی، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، دو بنیادی چیزیں ہیں۔ شادی کے حوالے سے ایک اصول نبی علیہ السلام نے دیا کہ سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن شادی بیاہ پر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین کی طرف سے دلہا کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ اب نہ وہ انکار کر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ سونا میرے لیے حرام ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا، والدین جو ہیں وہ قرض لے کر یا بعد والدین صرف اپنی عزت بچانے کے لیے ان رسوم و رواج کی وجہ سے سود جیسی لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر یہ درست قطع کلام کی معذرت، ایک جملہ ایڈ کر کے پھر بات آپ آگے بڑھائیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ مطلب باقاعدہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، لسٹ بنائی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لفافے سب کو جائیں گے، اتنے اتنے جوڑے سب کو جائیں گے۔ بھائی نہیں جائیں گے کیسے جائیں گے؟ میں افورڈ نہیں کر سکتا، نہیں کرنا پڑے گا، رسم ہے یہ، ورنہ برا لگے گا مائکے والوں کو، سسرال والوں کو۔ جی اچھا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہماری کتنی بہنیں اور بیٹیاں جو اب تک گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان رسوم و رواج کی وجہ سے۔ نکاح مشکل کر دیا نا ہم نے۔ اسلام نے تو آسان کیا تھا، ہم نے رسوم و رواج کا ایسا بوجھ ڈال دیا کہ اس کو ہم نے مشکل کر دیا۔ شادی کی تقریبات ہماری 12-14 دن تک چلی گئی، اور غریب امیر، اور معذرت کے ساتھ امیر تو امیر، غریب آدمی بھی اب اس میں شریک ہو گئے ہیں ساتھ قرض لے کر۔ اسلام نے کہا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ ہم اپریل فول منا رہے ہیں، یکم اپریل کو وہ دن منایا جا رہا ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے شرم و حیا کی تعلیم دی، ہم نے ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا۔ اور اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ ریاستی اداروں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب بازاروں میں پھول بکتے ہیں، اور یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اہتمام کس لیے کیا گیا، کہ یہ اسلامی تہوار نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عقیقہ ہے، عقیقے کے حوالے سے فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو بچے کی پیدائش پر۔ ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک عظیم الشان دعوت کی جائے گی، اور غرباء کو اس میں شریک کرنا چاہیے تھا، مساکین کو لانا چاہیے تھا، لیکن اس دعوت کے اندر ہم اپنے ان لوگوں کو لاتے ہیں جن سے ہمارا مفاد وابستہ ہے۔ وہ جو عقیقہ تھا، ایک سنت تھی، اس کو ہم نے دعوت کی شکل دے دی۔ اور آپ کی اجازت سے میں یہ بات کروں گا کہ اس کا تدارک کیسے ہوگا۔ واضح و نصیحت بھی کر کے دیکھ لیا، بہت مشکل ہے۔ ایک بندہ خود اس کو اپنے دل سے برا سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کی طرف نہیں آ رہا۔ کیوں؟ دو معاملات ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا قدم اٹھائیں صاحب ثروت لوگ، جب وہ ان رسومات کو چھوڑیں گے تو ایک غریب کو حوصلہ ہوگا، کیونکہ غریب تو اس لیے ڈر رہا ہے کہ میں کسی رسم کو چھوڑوں گا تو مجھے غریب ہونے کا تانا دیا جائے گا یا بخیلی کا تانا ملے گا۔ دوسرا اس میں سب سے بڑا کردار ہے خواتین کا۔ جناب، جب کوئی مرد کسی رسم کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے گھر کے اندر، تو خواتین ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کر لیتی ہیں اس کی مخالفت کے اندر کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور مجبوراً وہ ایک طرف فرض اور واجب ایک طرف رہ گیا، اسلام کی تعلیم ایک طرف رہی، اور رسم و رواج اس پر مقدم